الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یہ 5 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی، چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھی، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفید پوش شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور حسرت کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہ تھا کہ جس سے روشنی کا ہی اہتمام کر لیا جاتا۔ انہوں نے کبھی آگے دست سوال نہیں کیا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد سے کہا کہ ہم سائے سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں دکھائی دیتا تھا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے۔ چنانچہ کہ نصف شب کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی۔ اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زروان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اس لیے اس کے کفارے میں 400 دینار عامل رقا کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوش بختی اور خیال کیا، اور اس خیال کے آتے ہی دل پر ایک طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلب ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر پہنچ گئے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان والوں نے کہا کہ وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار باہر دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دل پر رکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو پیش کیے، اور اس خوشی میں کہ اس سے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، 10,000 دینار بطور شکرانہ غربہ اور فقرہ میں تقسیم کیے۔
اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔